مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں آئیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہ وہاں کیا ہے، اور اگر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں گرم دنوں میں روزے رکھوں گی اور ساری رات عبادت میں کھڑی رہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا انہی چیزوں کی قیمت ہے وہاں پر، یہی چیزیں وہاں پر ہے۔ اور یہاں تھوڑا سختی لگتی ہے انسان کو، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، دعائیں پڑھ لینا، عبادت کر لینا خدا کی۔ عزیزان محترم، ایک سجدے میں آپ جب یہاں پر خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان اللہ کرتے ہیں، یہ سجدہ آپ کو قبر کے اندر بچائے گا۔ قبر خود گواہی دے گی کہ یہ بندہ وہ تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی، یہ وہ تھا جس کا ہاتھ جیب میں دوسروں کے لیے جاتا تھا، یہ وہ تھا جس کی زبان سے پروردگار کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ وہ تھا کہ جس نے ہر چیز کا خیال رکھا، حتیٰ رستے کے پتھر کو ہٹایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یقیناً خدا کبھی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس ظالم خدا تھوڑی عذاب دینا چاہتا ہے۔ قبر میں عذاب ہمارا اپنا ہے، ہم قبر میں چیزوں کو خود اپنے جانے سے پہلے بھیجتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر بہت اچھی قبر بنا لیں گے، ایک بہت اچھی جگہ ہو، اس پہ سایہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ وہ ہے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو کیا کیا ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جو رات کو اکثر اپنی قبروں کو کھود کر اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں عبادت کرتے؟ تاکہ اسی قبر میں جانا ہے۔ یہ ہمیں اتنی، کیونکہ ہم اتنی لائف میں بزی ہو گئے، ہماری زندگی اتنی بزی ہے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر لیں، کبھی ماں باپ کو پوچھ لے آدمی، کیونکہ اتنا میٹرلسٹک ہو گیا ہے آدمی۔ اور ہم اپنی اولادوں کا نہیں پتا، آج کل کے جو جنریشن ہے جوان، ہمیں ان کا نہیں پتا کہ بیٹا رات کو کہاں جاتا ہے، بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمیں تو ان کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہ باقیت الصالحات ہے۔ قرآن بہت تھوڑی چیزوں کو باقیت الصالحات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو صالح چیز باقی رہ جائے گی آپ کی، اور یہ صالح چیز، یہ نیک چیز جو باقی رہے گی، یہ آپ کی قبر کو بچائے گی۔ اس میں ایک اولاد ہے۔ اگر آج اچھی اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ خدا کا خوف رکھے، وہ حلال حرام کی پہچان رکھے، وہ کل کو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، یہ جو بھی نیک کام کرے گی، چاہے وہ نیت کرے کہ نہ کرے، اس سب کا ثواب اس والدین کو ہے۔ حتیٰ صرف والدین کو نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کو ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے، دیکھا قبر میں عذاب ہے۔ پھر 1 سال بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہی نہیں ہے۔ کہا پروردگار، میں جب پہلے گزرا تھا اس قبر پہ عذاب تھا، اب کیا ہوا؟ کہا اس کے بچوں میں سے، اولاد میں سے کوئی تھا، اس نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پل کو صحیح کرایا تھا کہ لوگ اس سے گزر سکیں، اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا۔ یعنی کتنا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ، آپ کا پوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے پیرنٹس کو قبر میں جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نسل میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو جانے محترم تربیت کریں، ورنہ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ سب بزرگ آئے ہوئے، کوئی جوان نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اس طرح، ہم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ۔ تمہارے اپنے آباء و اجداد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، مردہ اپنے زندہ کی راہ دیکھتا ہے کہ یہ شب جمعہ میرے لیے فاتحہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ روز جو اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، کیا اس کھانے پہ میرا فاتحہ دے رہا ہے؟ میرے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے؟ اپنے لیے تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی لباس لے کر کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو دیا اس نے کہ وہ ثواب مجھے پہنچے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رکھا۔ اگر ہم ان کے دلوں میں خوف خدا رکھیں گے